بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آپ سب دوستوں کو روشن واقعات چینل میں خوش آمدید اور محبت بھرا السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ایک دلچسپ قصہ سنائیں گے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور پیغمبر ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسلام کی تاریخ کے سب سے اہم اور کثرت سے ذکر کیے جانے والے پیغمبروں میں سے ایک ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیگر پیغمبروں سے اس لحاظ سے بھی منفرد ہیں کہ ان کی قبر کی نشاندہی آج تک نہیں ہو سکی۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں بھی کئی مرتبہ آیا ہے۔ قرآن پاک کی 114 سورتوں میں سے 80 سورتوں میں آپ کا ذکر کسی نہ کسی طرح موجود ہے۔ عیسائیوں کی انجیل کے عہد نامہ قدیم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے بے حد جلیل و قدر پیغمبر تھے جنہیں کسی بھی دوسرے پیغمبر سے زیادہ معجزات عطا ہوئیں۔ قرآن پاک میں بھی بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت کے ساتھ ساتھ آپ کی قوم پر کی گئی نعمتوں کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ابلیس آیا اور کہنے لگا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے بہت اہم بنایا ہے اور آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم کلام بھی ہوئے ہیں۔ میں بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں شامل ہوں اور میرے زیادہ گناہ ہو چکے ہیں۔ میں اب توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پروردگار عز و جل سے میری دعا کریں کہ مجھے بخش دے، میرے گناہ معاف فرما دے۔ شیطان کی بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواباً پوچھا، تمہاری کیا حالت ہے؟ ابلیس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا، ہم تو اب مردود اور لعین ہو چکے ہیں، اب ہمارے لیے کوئی راستہ باقی نہیں۔ اللہ سے ہمارے لیے اب توبہ کا راستہ اور نجات کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شیطان کی بات سن کر فرمایا کہ بہت اچھا۔ پھر حضرت موسیٰ کوہ طور کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب آپ کوہ طور کے مقام پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوئے، لیکن اس دوران میں آپ شیطان کی بات بھول گئے۔ جب آپ واپس لوٹنے لگے تو خود اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یاد دلایا، کیا کسی نے آپ کو کوئی پیغام دیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، جی دیا تھا۔ اے اللہ، میں بھول گیا کہ میں نے ابلیس سے ملاقات کی اور وہ بہت پریشان تھا۔ اس نے التجا کی کہ مجھے بھی نجات کا کوئی راستہ دکھائے۔ جب آپ نے شیطان کا پیغام پہنچا دیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ اے اللہ، آپ رحیم ہیں، رحمت والے ہیں، جو ہر انسان کو معاف فرماتے ہیں۔ شیطان نے توبہ کی ہے تو آپ اس کو بھی معاف فرما دیں اور اس کی توبہ قبول فرما لیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، ہم نے کب کہا کہ توبہ کا دروازہ بند ہے؟ ہم تو ہر وقت معاف کرنے کو تیار ہیں۔ اے موسیٰ، کہہ دے کہ تیری توبہ قبول ہو گئی، تم نے اس وقت ہماری بات نہیں مانی تھی۔ اب اس معاملے کا حل بہت آسان ہے، شیطان سے کہیے کہ وہ آدم علیہ السلام کی قبر پر جا کر سجدہ کر لے، ہم اس سے معافی دے دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بات سن کر فرمایا، اے اللہ جی، یہ تو بہت آسان حل ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹنے کے لیے چل دیے کہ راستے میں شیطان سے ملاقات ہوئی۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا میری معافی ہو گئی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، تمہارے معاملے کا حل بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حل یہ بتایا ہے کہ آدم علیہ السلام کی قبر پر جا کر سجدہ کر لو، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سن کر شیطان نے فوراً جواب دیا کہ میں نے زندہ کو سجدہ نہیں کیا، اب مردے کو کیسے سجدہ کروں اور اس کی قبر پر کیسے سجدہ کر لوں؟ یہ ممکن نہیں۔ اس نے یہ جواب اس لیے دیا کہ عقل الٹی ہو گئی تھی۔ بہرحال گناہ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ عقل کو اندھا کر دیتا ہے اور پھر بھی صحیح بات سمجھ میں نہیں آتی۔ پھر شیطان نے کہا کہ آپ نے اپنے پروردگار سے میری سفارش کی ہے، اس لیے میرے پاس ایک حق ہے، مجھے 3 حالات میں یاد نہ کیا کرو تاکہ میری طرف سے تمہیں تباہی نہ ہو۔ پہلا، جب تم غصے میں ہوتے ہو، میرا وسوسہ تمہارے دل میں ہوتا ہے اور میری آنکھیں تمہارے آنکھوں میں ہوتی ہیں اور میں تمہاری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا پھرتا ہوں۔
दूसरा, जब तुम जिहाद की हालत में होते हो, क्योंकि मैं इस वक्त आता हूँ जब तुम कुफार से जंग करते हो, तो मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे और बीवी याद दिलाता हूँ ताकि तुम जिहाद से रुक सको और जहाँ से तुम जिहाद के लिए आए हो वहाँ वापस लौट सको। तीसरा, जब तुम गैर महरम औरत के साथ तन्हाई में बैठते हो, क्योंकि जब कोई शख्स गैर महरम के साथ अकेले में होता है, इस वाक़े से हमें यह सबक मिलता है कि गरूर नहीं करना चाहिए। तकब्बुर सिर्फ अल्लाह की जात के लिए है जिसने कुल कायनात को सिर्फ 7 दिन में बना दिया। ये गरूर और तकब्बुर सिर्फ अल्लाह की जात के लिए है और वैसे भी हमारे पास ऐसा कुछ नहीं कि जिस पर हम तकब्बुर करें, क्योंकि हमारे लिए रिज़्क का इंतजाम करने वाली भी वही जात है। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको और हम सब को शैतान के शर से बचाए और हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी हर इस्लामिक वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अल्लाह आपका और हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।